فرعون کی جو بیٹی تھی، فرعون کی بیٹی، اس کی خادمہ، وہ ایک دن فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، بال اس کے سنوار رہی تھی، تو اس کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچہ گرنے لگے، کوئی چیز گرنے لگے تو ہمارے گھر کی خواتین کہتی ہیں وہ بسم اللہ، بسم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، یہ بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کسی کو بھی گرتے دیکھو، یا گرنے لگا ہے یا گرنے کی کیفیت میں ہے یا ٹھیڑا لگ گیا ہے، تو فوری طور پر پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب گرتے وقت گرتے والے کے پاس گرنے والے کے لیے بسم اللہ کہا جائے گا تو ایسے گرنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے فرمائے گا، شیطان ناکام ہو جائے گا۔ یہ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور وہ دھکے دے کر بھی گراتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھا کرو اس مقام پر۔ تو اس خاتون کے ہاتھ سے کنگھی گری تو وہ کہتی ہے بسم اللہ۔ اور جو فرعون کی بیٹی تھی اس نے بڑے کان بھرے، اس نے کہا یہ کیا کہا تو نے، یہ کون ہے اللہ جس کا نام لے رہی ہے؟ تو کہنے لگی وہی اللہ ہے جس نے مجھے رزق دیا، تجھے رزق دیا، تیرے باپ کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ کیا ہے؟ تیرے باپ کو زندگی اسی نے دی ہے جس نے مجھے دی ہے، تجھے دی ہے۔ کہتی تو کب سے میرے باپ کو رب ماننے سے مکر گئی، پھر گئی؟ اس نے کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں۔ وہ اٹھی اپنے باپ کے پاس گئی، فرعون کے پاس جا کے کہا کہ خادمہ بھی آپ کو رب نہیں مانتی، آپ کی منکر ہو گئی ہے۔ اس نے بلایا، پوچھا کہ ہاں بتا خاتون کیا مسئلہ ہے، تو مجھے رب کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا آپ کو رب کیوں مانوں؟ رب تو وہی ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے، مجھے بھی پیدا فرمایا ہے، تیری بیٹی کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ بڑی تکڑی عورت تھی وہ، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان وہ کہہ رہی ہے میں ایک رب کو مانتی ہوں، تجھے رب میں نہیں مانتی۔ بندے ایک روٹی کی خاطر، ایک دن کی روٹی کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ بڑی مضبوط عورت تھی، یقین جانے وہ۔ اس نے کہا تیرے بچوں کو زندہ جلا دوں گا اگر تو نے مجھے رب نہ ماننا تو۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی زندگی اسی رب نے دی ہے جس نے تجھے زندگی دی ہے۔ اس نے حکم دیا، تانبے کی دیگ ہے اس نے تیار کی ہوئی تھی، اس میں تیل ڈال کر اس تانبے کی دیگ کو خوب جوش دیا جائے۔ جب ابال پڑنے لگے اس دیگ کا رنگ ایسے ہو گیا جیسے آگ ہوتی ہے، اندر اس کے تیل ابل رہا ہے۔ ماں کو بلا لیا، بچوں کو بلا لیا، ایک بچہ چھین کر اس نے کڑاہی کے اندر ڈال دیا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آئے، ماں ہی ہے آخر، اس کی آنکھوں کے سامنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ فرعون کہتا ہے ہاں بتا مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا، کہا میں اسی کو رب مانتی ہوں جو زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی لیتا بھی ہے، جو موت دینے والا ہے، تجھے میں رب نہیں مانتی۔ اس نے دوسرا بچہ چھینا آگ کے اندر، ماں کا جسم کانپنے لگا۔ پھر کہتا ہے ہاں بتا مجھے رب مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا تجھے رب نہیں مانتی میں، رب وہی پاک ذات ہے جس نے مجھے بھی زندگی دی ہے، تجھے بھی زندگی دی ہے۔ تیسرا بچہ چھینا آگ کے اندر، پھر پوچھا، پھر ماں ڈٹ گئی۔ چوتھا بچہ اور سب سے چھوٹا بچہ جو اس ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا ہوا تھا، کہتا ہے اس بچے کو نکال۔ اب ماں کا جو ممتا ہے وہ ذرا اور طرح کی بدلی، قریب تھا کہ وہ اس بچے کی خاطر کہہ دیتی کہ میں تجھے رب مانتی ہوں، قریب تھا، لیکن وہ پاک رب جس نے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی اس کو پہلے، اب بھی اس کی حفاظت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا فرما دی۔ وہ بچہ بولا ماں کی گود کے اندر، اور ماں سے کہتا ہے ماں
گھبرا کیوں گئی ہے؟ جیسے پہلے گج وج کے کہہ رہی تھی اسی رب کا نام اب بھی لے. کیوں؟ یہ جو سامنے کڑاہی کے اندر تیل ہے، آگ ہے، یہ ان کی نگاہوں میں آگ ہے، حقیقت میں یہ جنت بن چکی ہوئی ہے، یہ جنت کا باغ بن چکا ہوا ہے. ہم یہاں جائیں گے، ان کی نظروں میں جلیں گے، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے گا. ماں نے علل اعلان کہا کہ اے فرعون میں تجھے رب نہیں مانتی، ڈال دے تو ڈالنا ہے تو. اس نے پھر بچے کو بھی ڈال دیا، پیچھے ماں کو بھی ڈال دیا. معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو آپ کو ساری جنت کی خوشبوؤں سے ایک علیحدہ سی خوشبو آئی، بالکل الگ سی خوشبو. تو اس وقت آپ رک کر پوچھتے ہیں فرشتوں سے، فرمایا کہ یہ الگ سی مہک، الگ سی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ پیچھے اور طرح کی خوشبو تھی، یہاں اور طرح کی خوشبو ہے. تو فرشتوں نے یہ سارا واقعہ بیان کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس جگہ پر محل عطا فرمایا ہوا ہے. اس کے لیے علیحدہ محل ہے، علیحدہ خوشبو ہے، علیحدہ اس کے لیے سارا اہتمام کیا گیا ہے. یہ وہ ماں ہے جس نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا اور اس کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ نے جنت دنیا کے اندر بھی دکھائی اور معراج کی رات امام الانبیاء کی زبانی اس کے جنتی ہونے کا اعلان بھی کروا دیا. ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں. آج کل ہمارے اندر بھی مائیں ہیں. ہمارے ہاں پتہ ہے کس طرح کی مائیں ہیں؟ بتاؤں؟ اچھی ماؤں کو نکال کر ہمارے دور کے اندر ایسی مائیں پائی جاتی ہیں، وہ فرعون کے دربار میں نہیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، امام الانبیاء کی امتی ہیں. یہ مائیں پتہ کیا کہتی ہیں اپنے بچوں کو؟ جب بچہ داڑھی رکھنے لگے نا تو ماں کہتی ہے پتر تیری کیڑی حال عمر ہوئی ہے، چھڈ پراں. پتر کہتا ہے نہیں امی جی میں جاتا ہوں مسجد میں نے وہاں سنا ہے آقا پاک کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا، نبی پاک راضی ہوتے ہیں. اور ماں کہتی ہے چھڈ پترا تینوں رشتہ ہی نہیں ملنا ہی، شادی ہو لین دے بعد چ رکھ لوی داڑھی، ہونے مولوی بنن لگا تو. اس ماں کو حیا نہیں آتی جس پاک نبی نے اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی لا کر. یہ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ اس پاک نبی کی سنت مت اپنانا. اگر بچہ پانچوں وقت کا نمازی بن جائے نا تو یہی ماں اور باپ کہتے ہیں تو پورا پورا ہی مولوی بنتا جانا ہے، تو پورا پورا ہی مولوی بنتا جانا ہے، ایڈا مولوی نہیں بنی دا ہوں. یہ نمازاں ساریاں پڑھنا، سارے کام کرنا، یہ مولویاں دے کام میں نے، تینوں کی ہو گیا ہے؟ اس طرح کے والدین ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے بچوں سے فرمایا تھا، فرمایا بچہ والدین کی خدمت کرے، اچھی خدمت کرے، اچھی خدمت کرے. جب ماں باپ سامنے آئے آنکھوں میں پیار لے آ کر ایک محبت کی نگاہ اپنے والد کو دیکھ لے، ایک محبت کی نگاہ اپنی ماں کو دیکھ لے. فرمایا ایک نگاہ پر اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. جس ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج، وہ ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو شریعت پر نہیں چلنا، نبی پاک کی شریعت پر نہیں چلنا. میں نے پہلے کہہ دیا اچھے ماں باپ کو نکال کر. اگر بچہ اپنی بیوی کو صحیح لباس پہننے کی تلقین کرے، بیٹی کو صحیح لباس پہننے کی تلقین کرے، تو وہ والد اور والدہ کہتے ہیں کہ تم اسی تو بڑے پرانے دور چ واپس جا رہے ہو، یہ ہن ماڈرن دور ہے، نواں دور ہے، وہ دور ختم ہو گیا ہے جس دور چ پورے پورے لباس پائے جاتے سی. دقیانوس ذہنی ختم کرو اپنی، اے نواں دور ہے، اتنے ہے اوپن مائنڈ ہو کے جیو. یہی ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح لباس نہ پہننے کا کہتے ہیں، نہ ان کو پہننے دیتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر نبی پاک کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. یہی ماں باپ جن کے لیے فرمایا گیا کہ شادی 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 نصف ایمان ہے، نکاح نصف ایمان ہے. پہلا ایمان
آدھا اور آدھے ایمان شادی کو قرار دیا گیا۔ یہ شادی کا مذاق بناتے ہیں ہمارے دور کے معاشرے کے والدین، ان کو سوچنا چاہیے، وہ بھی تو ماں تھی جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان کہا 4 بچے 3 بچے اپنے قربان کروا دیے، چوتھے بار آ کے وہ ڈٹ گئی مزید، لیکن اس نے فرعون کے دربار میں اپنی ہار نہیں مانی، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اعلان کیا۔ آج کے والدین کو چاہیے، میں پچھلے 2-3 جمعوں سے یہ سنا رہا ہوں پیارے بھائیوں، والدین کا کیا مقام ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ جب بچے کو چھوٹے ہوتے کو ہی وہ نہیں نہ چلاتے شریعت پر، ان کو آوارہ کرتے ہیں، آوارہ بناتے ہیں، فلمیں ڈرامے یہ وہ خود ان کو دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، پھر جب وہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے جی ہن دعا کر دیو، بچہ گل نہیں مندا۔ وہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہماری اپنی غفلت ہوتی ہے، اس غفلت کو ختم کرنا ہے پیارے بھائیوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔